نقاب کی آج کی ایپیسوڈ تو بہت ہی بڑھیا تھی۔ بہت سے سینز ایسے تھے کہ دل میں ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ جب ایمان ایگزام کلیئر کر کے اپنے گاؤں میں جاتی ہے اور اس کے باپ کے چہرے پہ وہ فخر والا لمحہ، عجیب سی خوشی دل میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد بلال اور ایمان کا آمنا سامنا، اور اصل مزہ تو آئے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب آہد کی شادی جو کہ لیلا نے اپنے فارم ہاؤس پہ ہی پلان کر رکھی ہے، اور منگنی پہ جیسے کہ پلیٹس کم پڑ گئی تھیں، اس دفعہ تو لیلا پوری احتیاط کرتی ہے، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتی ہے کہ کہیں پہ بھی کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ میرے اکلوتے چھوٹے بھائی کی شادی تو ایسے ہونی چاہیے کہ پوری دنیا یاد رکھے۔ لیکن لیلا کو جو پہلے بھی لیگل نوٹس آیا تھا پولیس کی طرف سے، وہ میڈم تیمور کے پاس لے گئی اور تیمور نے تو اس کو بالکل مذاق میں اڑا دیا کہ یہ تو صرف پولیس والوں کے پیسے ہتھیانے کے طریقے ہوتے ہیں، اس کی تو فکر ہی مت کرو۔ لیلا کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر تیمور نے کہہ دیا ہے تو بس اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو شکر ہے کہ پولیس والے وہ نوٹس بلال کو دکھاتے ہیں کہ سر یہ ایک لیگل نوٹس آیا ہے، ایک فارم ہاؤس ہے جہاں پہ الیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، لیکن یہ پراپرٹی آپ کے نام ہے۔ اب بلال کو تو پہلی نظر میں ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ وہی پراپرٹی ہے جس پہ لیلا نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اپنا کاروبار چمکانا چاہ رہی ہے۔ لیکن بلال ان لوگوں جیسا کمزرف انسان نہیں، ورنہ تو وہ کہہ دیتا کہ فوراً ریڈ ڈالیں اور جو بھی الیگل ایکٹیویٹیز ہیں اس جگہ کے مالکان کو جیل میں ڈال دیجیے۔ لیکن اس سب کی بجائے بلال تو ابھی بھی لیلا کی ہی ہمدردی میں سوچتا ہے اور اپنے جونیئر پولیس آفیسرز کو یہی کہتا ہے کہ آپ لوگ جا کے صرف ان لوگوں کو اس کے بارے میں انفارم کر دیں، لیکن ریڈ ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اب ایمان چونکہ بلال کے انڈر ہی کام کر رہی ہے تو یہ فائل کچھ عرصے کے بعد اسی کو ہی پہنچا دی جاتی ہے۔ ایمان تو جوش و خروش سے اپنا بدلہ لینے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ جتنا بھی ٹھہراؤ اس کے لہجے میں آ گیا ہے، اس کے باوجود ایک بدلے کی آگ تو اس کے دل میں ابھی بھی جل رہی ہے، ان سب لوگوں کے لیے جنہوں نے چھوٹا سمجھ کے اس کے اوپر اتنے ظلم ڈھانے کی کوشش کی اور اس کو اتنا ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کی کہ ایمان کسی سے نظریں ملا کے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ ایمان تو پورے جوش و خروش کے ساتھ فائل نکال لیتی ہے اور کہہ دیتی ہے کہ اس کیس کی تو لازمی جلد از جلد انکوائری ہونی چاہیے اور میں بذات خود اس کی انکوائری کروں گی۔ اس کے لیے وہ بلال کے پاس پہنچ جاتی ہے، لیکن بلال اسے یہی کہتا ہے کہ میں تو آپ کو یہی ایڈوائس دوں گا کہ بلا وجہ پرانی دشمنیاں دل میں لے کے اپنے آگے کے کریئر کو خراب نہ کریں۔ ایمان بھی کہہ دیتی ہے کہ سر آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ مجھے آرڈر تو دے سکتے ہیں لیکن ایڈوائس کی ضرورت نہیں۔ یعنی پہلی ہی میٹنگ میں جس طرح بلال نے روکھا رویہ ایمان کے سامنے دکھایا تھا، اب ایمان اس سے بھی زیادہ روکھا رویہ بلال کے سامنے رکھتی ہے اور پھر کہہ دیتی ہے کہ یہ فائل میرے پاس آئی ہے، میں کسی سے پرانی دشمنی نہیں نبھا رہی، نہ ہی کوئی الیگل کام کر رہی ہوں، بلکہ ایک جگہ پہ الیگل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور میں اسی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوں اور شاید یہی میری ڈیوٹی ہے، اس لیے آپ مجھے اس کام سے روک نہیں سکتے۔ ایمان تو پولیس کی نفری لے کے وہاں پہ پہنچ جاتی ہے۔ یہ آہد کی بدقسمتی کہ اسی دن اس کی ردا کے ساتھ شادی کا پہلا فنکشن شروع ہی ہوا ہوتا ہے۔ بلال پھر بھی لیلا کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے اسے اپنی طرف سے ایک لیگل نوٹس بھجوا دیتا ہے۔ لیلا تھوڑی پریشان تو ہوتی ہے لیکن دوبارہ سے پہنچ جاتی ہے تیمور کے پاس کہ اس دفعہ تو ڈی سی آفس سے ہی مجھے لیگل نوٹس آیا ہے، اب کیا کرنا چاہیے۔ تیمور اسے پھر سے تسلی دے دے گا کہ جب تم کوئی الیگل کام کر ہی نہیں رہی تو تمہیں کس بات کی ٹینشن ہے، ان لوگوں کو تھوڑے پیسے لینے ہوں گے تو جب ہی وہ آئیں گے ان کو پیسے دے دینا اور ان کا منہ بند کر دینا۔ اور لیلا بھی اس نوٹس کو اگین سیریس نہیں لیتی۔ یہیں پہ اس سے غلطی ہو جاتی ہے اپنے بھائی کی شادی کے فنکشن میں، جہاں وہ ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھ رہی تھی۔ اتنی بڑی چیز آخر وہ کیسے بھول سکتی تھی، یہ تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ تو جہاں شادی پہ سارے مہمان اکٹھے ہوتے ہیں، لیلا نے تو ویسے بھی میڈیا کو بھی اکٹھے کیا ہوتا ہے، وہاں اینڈ ٹائم پہ پولیس کی ریڈ پڑ جاتی ہے۔ اب یہ لوگ تو بہت ہی زیادہ شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ لیلا کو بھی لگتا ہے کہ پہلے ہی ڈی سی آفس میں پیسے بھجوا کے ان لوگوں کا منہ بند کر دینا چاہیے تھا، یوں بلا وجہ میڈیا اور سارے ریلیٹیوز کے سامنے تماشا تو نہ بنتا۔ لیکن اصل مزہ تو تب آنے والا ہے جب ایک پولیس آفیسر گاڑی کا دروازہ کھولے گا اور گاڑی میں سے میڈمز کی طرح اسسٹنٹ کمشنر ایمان نکلیں گی اور آ کے لیلا کو بتائیں گی کہ آپ اس پراپرٹی پہ اللیگلی ایک تو قبضہ بھی کر کے بیٹھے ہیں،
اوپر سے یہاں کون سی الیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کو 2-3 دفعہ نوٹس بھجوایا گیا، لیکن آپ کی طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہوئی، تو ہمیں آج آپ کے خلاف ایکشن لینا ہی پڑا۔ اس جگہ کو ہم لوگ سیل کر رہے ہیں اور اس کا آنر جو کوئی بھی ہے اسے ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن جانا پڑے گا۔ لیکن لیلا کی کمینگی کی یہاں پہ بھی انتہا ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کو سیل کیا جا رہا ہے تو صاف ہی بول دیتی ہے کہ یہ پراپرٹی میری نہیں بلکہ میرے ایکس ہسبینڈ کی تھی۔ یعنی وہ یہی سوچ لیتی ہے کہ بلال تو ویسے بھی ویلا نکما ہے شاید، تو اسی کو کیوں نہ پھنسا دیا جائے۔ اتنے عرصے بلال کے ساتھ اتنا برا کرنے کے بعد بھی ان لوگوں کے دل بلال کے لیے بالکل صاف نہیں ہوئے، تو اب اصل مزہ تو تب ہی آنے والا ہے نا جب ان لوگوں کا بلال کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا اور انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں کا ڈپٹی کمشنر کوئی اور نہیں بلکہ بلال خود ہی ہے۔ ان سب کے تو ہوش و حواس اڑ جانے والے ہیں۔ اوپر سے فیملی کے درمیان تو ویسے بھی لڑائیاں بہت بڑھنی شروع ہو گئی ہیں۔ دونوں فیملیز ایک دوسرے کے سامنے ایک دوسرے کی اصلیت کھول کھول کے بے نقاب کرتے رہتے ہیں۔ کہاں تیمور اور احد ایک دوسرے کو بھائی سمجھتے تھے، احد تیمور کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، لیکن ایمان کی وجہ سے تیمور نے احد کے ساتھ اتنا برا کیا کہ احد نے اس کے بعد سے تیمور کو بھی اس کی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ تایا ابا کو بھی احد کی باتیں اتنی دل کو لگیں کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہو گئے۔ تیمور تو آ کے احد کو کھری کھری سنانا چاہتا ہے، لیکن احد بھی اسے سنا دیتا ہے کہ بڑی دیر کر دی اصلی بیٹے نے واپس آنے میں۔ آج تو تایا ابا کو ICU سے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے، اور تیمور بھی آگے سے سنا دیتا ہے کہ اس کو دیر کرنا نہیں کہتے، دیر تو وہ ہوتی ہے جب کسی کا باپ کمرے میں مرا ہو اور 3 دن تک کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اس کی لاش وہیں پہ گلتی سڑتی رہے اور 3 دن کے بعد جا کے بیٹے کو پتہ چلے۔ احد کو تو یہ بات اتنی بری لگتی ہے کہ وہ کئی مہینوں تک تیمور سے بات بھی نہیں کرتا۔ 6-7 ماہ کے بعد تیمور کے ایک نئے بزنس کی اناگوریشن ہوتی ہے اور وہ اپنی فیملی کو بھی بلاتا ہے، لیکن احد تو تب بھی جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے۔ لیکن تیمور کو تو عادت ہے نا سب کے سامنے یہ شو کروانے کی کہ میں تو دل میں کوئی بات رکھتا ہی نہیں اور مجھے چھوٹوں سے بھی اتنی محبت ہے کہ میں خود کو زیادہ بڑا نہیں سمجھتا، تو سب کے سامنے کہہ دیتا ہے کہ بھئی تم میرے سے اتنی پرانی بات کی وجہ سے ناراض ہو، میں تم سے معافی مانگ لیتا ہوں، اور میری اس کمپنی کے افتتاح کی سیریمنی میں تو تم لازمی میرے ساتھ جا رہے ہو، ایسے ہی حلیے میں اب تمہیں جانا پڑے گا سزا کے طور پہ۔ پر احد کا دل ابھی تک تیمور سے صاف نہیں ہوا ہوتا، وہ بھی تیمور کی ساری اصلیت جان چکا ہے کہ یہ دوسروں کے سامنے خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور دل میں کتنی میل ہے یہ تو سب لوگ نہیں جانتے۔ وہ تیمور کو یہاں بھی سب کے سامنے سنا دیتا ہے کہ تایا ابو تو بزنس کا ڈپریشن لے کے اب ریسٹ کرنے پہ آ گئے ہیں۔ آپ یتیم ہونے سے تو ڈرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کو بیوہ کرنے سے نہیں ڈرتے، یہ ڈپریشن آپ نے اکیلے اپنے سر پہ لے لیا ہے۔ آخر زارا بھی تو اس بزنس کی مالکن ہے، آپ چاہیں تو اس کو بھی اس کا بزنس کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، اور یوں وہ زارا کے دل میں بھی تیمور کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے سامنے یہی شو کرواتا ہے کہ تم تو بھئی بہت اچھی بیوی ہو، جس ہسبینڈ نے تمہارے سے تمہارا سب کچھ لے کے ہڑپ کر لیا، تم ہو کہ اس کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتی۔ زارا کو بھی ان باتوں پہ غصہ تو بہت آتا ہے اور وہ منتھلی چھپ کے اپنا چیک اپ بھی کرواتی ہے۔ اس کو یہی لگتا ہے کہ اس کی پریگننسی دوبارہ سے ہو جانی چاہیے، تبھی شاید اس کی یہ ساری جائیداد اس کے نام واپس آ جائے گی اور تیمور سے اس کا رشتہ بھی خراب نہیں ہوگا۔ زارا کو اس کی ساری جائیداد، اس کا بزنس، سب کچھ واپس تو مل جائے گا، یقیناً بلال ہی اسے یہ سب کچھ دلوا دے گا اور اس کے ساتھ ساتھ سسرال میں اور ہسبینڈ کے سامنے عزت بھی دلوا دے گا۔ لیکن یہ خوش نصیب موقع کب تک آنے والا ہے یہ جاننے کے لیے ڈرامے کے اگلے ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔